نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی کامیابی اپنے پورے کے پورے دین میں رکھی ہے، اور یہ دین اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں بیان فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کلام مجید کو سمجھ کر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ تو جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ ہم نے سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 10 کی تفسیر جانی تھی، تو آج ہم لوگ سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 11 کی تفسیر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح طرح سے سمجھنے، اس کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کی تائید کی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ پھر یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آیا جو تمہاری نفسانی خواہشات کو پسند نہیں تھی تو تم اکڑ گئے، چنانچہ بعض انبیاء کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کرتے رہے۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے ہمیشہ سے بڑے بڑے سامان کیے۔ سب سے اول تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، اور پھر اس کے بعد درمیان میں یکے بعد دیگرے مختلف پیغمبر بھیجتے رہے، اور پھر اس خاندان کے سلسلے کے آخر میں ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے واضح دلائل یعنی انجیل اور معجزات وغیرہ عطا فرمائے، اور ہم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کی تائید کی جو کہ خود ایک واضح دلیل تھی ان کے نبی ہونے کی۔ تو پھر یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ اس پر بھی تم سرکشی کرتے رہے، اور جب کبھی کوئی تمہارے پاس پیغمبر آتا اور جب کبھی بھی کوئی تمہارے پاس پیغمبر ایسے احکام لائے جن کو تمہارا دل نہ چاہتا تھا، تو جب ہی تم نے ان پیغمبروں کی اطاعت سے تکبر کرنا شروع کر دیا۔ ان پیغمبروں میں سے بعض کو تو تم نعوذ باللہ جھٹلا دیتے تھے اور بعضوں کو تم نے بے دھڑک قتل بھی کر دیا۔ اس کے فائدے میں آتا ہے کہ قرآن حدیث میں جا بجا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس کہا گیا ہے، جیسا کہ اس آیت میں بھی پتہ چلتا ہے کہ قُلْ نَزَّلَهُ روح القدس سورۃ النحل میں، اور جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے عیسیٰ علیہ السلام کی کئی طریقوں سے تائید ہوئی۔ اول تو ولادت کے وقت شیطان کے ملنے سے حفاظت ہو گئی، شیطان کا نطفہ ملنے سے یعنی، پھر ان کے دم کرنے سے عیسوی حمل قرار پایا۔ پھر یہود چونکہ کثرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرتے تھے، اس لیے جبرائیل علیہ السلام حفاظت کے لیے ساتھ رہتے تھے، حتیٰ کہ آخر میں ان کے ذریعے سے آسمان پر بھی اٹھوا لیے گئے۔ یہود نے بہت سے پیغمبروں کی تکذیب کی، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی، اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تو قتل بھی کر دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں غلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ڈھک رکھا ہے، اس لیے وہ بہت کم ایمان لے کے آتے ہیں ان میں سے۔ یہاں پر اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ وہ یہود یہ تنزیہ طور پر کہتے تھے کہ ہمارے قلوب تو ایسے محفوظ ہیں کہ اس میں مخالف مذہب کا جو اسلام ہے یہ اثر ہی نہیں ہوتا، تو ہم اپنے مذہب پر خوب پختہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ محفوظی اور پختگی نہیں ہے، بلکہ ان کے کفر کے سبب ان پر اللہ کی مار ہے کہ اسلام جو مذہب حق ہے اس سے نفرت پیدا ہو گئی ہے، تو ان میں سے بہت تھوڑے ہی لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے فائدے میں آتا ہے کہ تھوڑا سا ایمان ان امور کی وجہ سے ہے جو ان کے مذہب اور اسلام میں مشترک ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کا قائل ہونا، قیامت کا قائل ہونا، کہ ان امور کے بھی وہ قائل تھے، لیکن خود نبوت محمدیہ اور قرآن کے کلام الہی ہونے کے انکار کرنے والے تھے، اس لیے کہا گیا کہ وہ پورا ایمان نہیں لائے۔ اور اس تھوڑے ایمان کو باعتبار لغت ایمان کہا گیا ہے، جس کے معنی مطلق یقین کے ہیں، یعنی ایمان کا معنی یقین کا ہے، اگرچہ وہ بعض اشیاء کے ساتھ ہی متعلق ہو مگر شرعاً اس کو ایمان نہیں کہتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرماتے ہیں، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی یعنی قرآن مجید جو اس تورات کی تصدیق بھی کرتی ہے جو ان سے پہلے ان کے پاس آ چکی ہے، تو ان کا طرز عمل دیکھو کہ باوجود یہ کہ خود شروع میں کافروں یعنی بت پرستوں کے خلاف اس کتاب کے حوالے سے اللہ سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، مگر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا
تو اس کا انکار کر بیٹھے، بس اللہ کی مار ہے ایسے کافروں پر۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ جب ان کو ایسی کتاب پہنچ گئی، یعنی قرآن مجید جو اللہ کی جانب سے ہے اور اس کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، یعنی تورات کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود بھی بیان کرتے تھے کافروں سے، یعنی مشرکین عرب سے، کہ ایک نبی آنے والا ہے اور ایک کتاب لانے والا ہے، مگر جب وہ کتاب آ گئی اور وہ اچھی طرح پہچانتے بھی تھے کہ یہ وہی کتاب ہے، لیکن پھر بھی اس کا انکار کر دیا، سو اللہ کی مار ہو ایسے منکروں پر کہ جو جان بوجھ کر صرف اپنے حسد کی وجہ سے انکار کر رہے تھے، یعنی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد تھا کہ وہ ہماری نسل میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں پیدا ہوئے، اسی وجہ سے وہ اتنا زیادہ حسد کرتے تھے اور اسی وجہ سے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا زیادہ انکار کرنے والے اور مخالف ہوئے تھے۔ اس کے فائدے میں آتا ہے کہ قرآن مجید کو جو تورات کی تصدیق کرنے والا فرمایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں اور قرآن کے نزول کے بارے میں جو پیشن گوئیاں ہوئی تھیں، اس سے اس کا صادق ہونا یعنی تورات کا سچا ہونا ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو تورات کا ماننے والا تو قرآن کریم اور صاحب قرآن کی تکذیب کر ہی نہیں سکتا، ورنہ تو پھر تورات کی تکذیب کرنا بھی شامل ہو جائے گا اس میں، یعنی وہ جب تورات کو نہیں مانتا جبھی تو وہ قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا۔ اگر تو وہ تورات کو مانتا ہے تو اس کو تو پتہ ہے کہ قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں ذکر ہے، تو اگر وہ ان دونوں چیزوں کو نہیں مانتا تو گویا مطلب یہ ہوا کہ وہ تورات کو بھی نہیں مانتا۔ یہاں پر پھر ایک شبہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ جب وہ حق کو حق جانتے تھے تو پھر ان کو مومن کہنا چاہیے تھا، کافر کیوں کہہ دیا ان کو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان صرف جاننے کا نام نہیں ہے بلکہ ماننے کا نام ہے، ورنہ یوں تو شیطان تو سب سے زیادہ حق کو حق جانتا تھا، مگر جاننے کے باوجود انکار کرنے کی وجہ سے اور بھی کفر میں شدت بڑھ گئی، اس لیے اگلی آیت میں ان کے کفر کے بارے میں بتلایا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده کہ بری ہے وہ قیامت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا کہ یہ اللہ کی نازل ہوئی کتاب کا صرف اس جلن کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل سے کوئی حصہ یعنی وہی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے کیوں اتار رہا ہے۔ فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین، چنانچہ یہ اپنی اس جلن کی وجہ سے غصے کے اوپر غصہ لے کر لوٹے اور کافر لوگ ذلت آمیز سزا کے مستحق ہیں۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے یہ جو ان کی حالت ہے یہ بہت بری ہے، جس کو اختیار کرنے کی وجہ سے یہ اپنے گمان کے مطابق اپنی جانوں کو آخرت کی سزا سے چھڑانا چاہتے ہیں، اور وہ حالت یہ ہے کہ کفر کرتے ہیں اور ایسی چیز کا کفر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک سچے پیغمبر پر نازل فرمائی ہے یعنی قرآن مجید کا، اور وہ انکار بھی محض اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جس بندے پر اس کو منظور ہو اس پر نازل فرما دیا۔ اور حسد بھی جیسے کہ آپ کو بتلایا کہ حسد اسی وجہ سے تھا کہ ہماری نسل میں سے یعنی بنی اسرائیل کے اندر سے نبی کیوں نہیں آیا، بنو قریش میں سے کیوں آیا، تو وہ پھر اس غصے کے سبب غصے پر غصہ لے کر ہی لوٹے، اور آخرت میں ایسے کفر کرنے والوں کو ایسی سزا ہوگی جن میں تکلیف کے علاوہ ذلت بھی ہوگی۔ اس کے فائدے میں آتا ہے کہ عذاب کے ساتھ مہین ان کی قید سے یہ بتلانا مقصود ہے، یہ عذاب کفار کے ساتھ خاص ہے، یعنی ذلیل کرنے والا عذاب کفار کے ساتھ ہی خاص ہے، کیونکہ گناہ گار مومن کو عذاب اس کو پاک کرنے کے لیے ہوگا، ذلت دینے کے لیے نہیں ہوگا۔ آگے اس کی آیت میں جو ان کا قول نقل کیا ہے اس سے ان کا کفر ثابت ہو جاتا ہے اور حسد کی بھی واضح تشریح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی کلام پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا یعنی تورات پر، اور وہ اس کے سوا دوسری آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ بھی حق ہیں، اور جو کتاب ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانے میں قتل کیوں کرتے تھے۔ اس کی تفسیر کے بارے میں آتا ہے اور جب ان یہودیوں سے یہ کہا جاتا کہ تم ایمان لے آؤ ان تمام کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ نے متعدد پیغمبروں پر نازل فرمائی ہیں، اور ان تمام کتابوں میں قرآن مجید بھی ہے، تو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی کتاب پر ایمان لیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جو ہمیں دی ہیں، ہم صرف اسی کتاب کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے یعنی تورات پر، اور باقی جتنی بھی کتابیں ہیں اس کے علاوہ جیسے انجیل اور قرآن مجید اور زبور وغیرہ ان سب کا وہ انکار کرتے تھے، حالانکہ وہ تورات کے باسواد کتابیں تو ہیں
لیکن وہ فی نفسی حق ہیں، اور حق ہونے کے علاوہ تصدیق بھی کرنے والی ہیں اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ حالانکہ تورات میں قرآن مجید کے بارے میں بتایا بھی گیا تھا، اور قرآن مجید بھی جو ان کے پاس کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی تورات کی۔ پھر آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے، تو پھر ان کا قرآن مجید کا انکار کرنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ تورات کو بھی نہیں مانتے۔ اور آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کی کتابوں کو مانتے ہو، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو پھر پہلے زمانوں کے نبیوں کو تم نے قتل کیوں کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا۔ اس کے فائدے میں آتا ہے کہ یہودیوں کا یہ جو کہنا تھا کہ ہم تو صرف تورات پر ایمان لائیں گے، دوسری کتاب پر ایمان نہ لائیں گے، تو ان کا یہ قول واضح کفر تھا۔ اور اس کے ساتھ جو یہ کہا کہ تورات جو ہم پر نازل کی گئی، اس سے حسد واضح ہو جاتا ان کا۔ اس کا مفہوم صاف یہی ہے کہ اور کتابیں چونکہ ہم پر نازل نہیں ہوئی، اس لیے ہم ان پر ایمان بھی نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو 3 طرح سے رد فرما دیا۔ پہلا تو یہ کہ جب کتابوں کی حقیقت اور واقعیت بھی دلیل قطعی سے ثابت ہے تو پھر اس کا انکار کی کیا وجہ ہے؟ دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا باقی کتابیں مثلا قرآن مجید جو تورات کی تصدیق کرتی ہے، تو اس کے انکار سے تو خود تورات کا انکار کرنا لازم آتا ہے۔ تیسرا یہ کہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا تمام آسمانی کتاب کی روح سے کفر ہے۔ پھر تمہارے گروہوں کے لوگوں نے کئی نبیوں کو قتل کیے جن کی تعلیم بھی تورات ہی کے احکام کے ساتھ خاص تھی، اور تم ان قاتلین کو اپنا پیشوا اور مقتدا سمجھتے ہو، تو براہ راست تورات کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ اس سے تو تمہارا تورات پر ایمان کا دعویٰ بھی غلط ہو جاتا ہے۔ غرض کسی بھی پہلو سے تمہارے قول اور فعل درستی نہیں ہے۔ آگے بعض دلائلوں کے ساتھ ان یہودیوں کا رد فرما دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور خود موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے پیٹھ پیچھے یہ ستم ڈھایا کہ گائے کے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تم لوگوں کے پاس صاف دلیلیں لے کر آ گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن پھر بھی تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد تم نے ان پر یہ ظلم کیا۔ اس کے فائدے میں آتا ہے کہ بینات سے وہ دلائل مراد ہیں جو اس قصے سے پہلے، جبکہ تورات بھی نہیں ملی تھی، اس سے بھی پہلے موسیٰ علیہ السلام کے نبی برحق ہونے پر قائم ہیں، وہ دلائل سارے مراد ہیں یہاں پر، مثلاً عصا، ید بیضا اور دریا کا پھٹنا وغیرہ۔ تو پھر تمہارے انکار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تم دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہو، لیکن واضح طور پر تم شرک میں مبتلا ہو، جس سے موسیٰ علیہ السلام بلکہ اللہ کی واضح تکذیب بھی ہوتی ہے۔ بچھڑے کو معبود بنانے کا معاملہ اگرچہ ان یہودیوں کے ساتھ پیش نہیں آیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، لیکن کیونکہ یہ اپنے آباء و اجداد کی خامی کو برا نہیں سمجھتے تھے اور ان کی طرفداری کرتے تھے، اس لیے فی الجملہ یہ بھی رد میں شامل ہو گئے۔ اور اسی سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ جن اسلاف نے موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، وہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے مرتب ہو بھی جائیں تو ان میں کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ وہ تو پہلے سے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں جب صحیح طرح مانتے تھے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیسے ہی مان لے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو واضح کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا، یعنی وعدہ لیا، اور تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کر دیا، اور یہ کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، اور جو کچھ کہا جائے اس کو ہوش سے سنو۔ قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین، تو کہنے لگے کہ ہم نے پہلے بھی سن لیا تھا مگر عمل نہیں کیا تھا، اب بھی ویسے ہی کریں گے۔ اور دراصل ان کے کفر کی نحوست سے ان کے دلوں میں بچھڑا بسا ہوا تھا۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم مومن ہو تو کتنی بری بات ہے وہ باتیں جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ کوہ طور کو تمہارے سروں کے اوپر الٹا کر کے کھڑا کر دیا تھا، اور اس وقت یہ حکم دیا تھا کہ جو کچھ احکام ہم تم کو دیتے ہیں اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور ان احکام کو دل سے لگا لو اور دل سے سنو۔ اس وقت تو انہوں نے ڈر کے مارے زبان سے تو کہہ دیا کہ ہم نے قبول کر لیا اور سن لیا، لیکن چونکہ واقعے میں یہ بات دل سے نہ تھی اس لیے گویا زبان سے تو صرف اپنی جان چھڑانا چاہ رہے تھے، اور چونکہ واقعے میں یہ بات دل سے نہیں تھی اس لیے گویا زبان سے یوں بھی کہہ رہے تھے کہ ہم سے عمل نہیں ہوگا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کے دلوں میں ان کے کفر کی وجہ سے وہ بچھڑا ہی بیٹھ گیا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ دیکھ لیا تم نے اپنا ایمان جس کے بارے میں تم سوچتے تھے، تو یہ افعال تو بہت برے ہیں جن کی تعلیم تمہارا ایمان تم کو دے رہا ہے۔ تو اگر تم اب بھی یہی گمان کرتے ہو کہ تم اہل ایمان والے ہو تو ہم تم کو بتلا دیتے ہیں کہ تم ایمان والے نہیں ہو، کیونکہ تمہارا ایمان تو تمہیں غلط راستے پر لے کے جا رہا ہے۔ اس کے فائدے میں آتا ہے کہ اس آیت میں جو اسباب وغیرہ جو ذکر کیے گئے ہیں ان کی ترتیب کا حاصل یہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی کوشش اور ڈانٹ ڈپٹ سے انہوں نے توبہ تو کر لی، لیکن توبہ کے مراتب بھی مختلف ہوتے ہیں۔
کوئی اعلیٰ درجے کی توبہ ہوتی ہے اور کوئی ادنیٰ درجے کی توبہ ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ درجے کی توبہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی جو ظلمت تھی وہ دلوں میں باقی رہ گئی اور وہ ترقی پا کر بت پرستی کا سبب بن گئی۔ پھر اس کی توبہ میں بعضوں کو قتل کرنا پڑا اور بعضوں کو غالباً بغیر قتل کیے ہی معافی ہو گئی تھی، جیسا کہ بعض مفسرین نے ذکر بھی کیا ہے۔ ان کو بھی اس بچھڑے کے پوجنے والوں سے جس قدر نفرت واجب تھی، اس میں کوتاہی ہونے سے ایک گنا اثر اس برائی کا ان کے دل میں بھی باقی تھا۔ بہرحال توبہ کے ضعیف ہونے کی وجہ سے یا کفر سے نفرت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دلوں میں آثار باقی رہ گئے تھے، اور اس آثار باقی رہنے کا اثر یہ ہوا کہ ان کے دلوں میں دین کے بارے میں سستی پیدا ہوگی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے ہی مخصوص ہے، جیسا کہ تمہارا کہنا ہے، تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور ہم تمہیں یہ بھی بتلا دیتے ہیں کہ انہوں نے جو اپنے کرتوت آگے بھیجے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے یہ کبھی بھی ایسے تمنا نہیں کریں گے، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ بعض یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ آخرت کی نعمتیں تو صرف ہمارے ہی لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کو باطل کرنے کے لیے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے قول کے مطابق آخرت میں محض تمہارے ہی لیے نفع رکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے اور کسی اور کے لیے نہیں رکھا، تو اس کی تصدیق کے لیے ذرا موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ اور ہم ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس سزا کے خوف کی وجہ سے جو اپنے کفر کی وجہ سے ان پر نافذ ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان ظالموں کے حال کی خوب اطلاع ہے۔ اس کے فائدے میں آتا ہے کہ ان سب دعووں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم دین حق پر ہیں، لہٰذا آخرت میں تو ہم کو ضرور نجات ملے گی۔ ہم میں سے جو توبہ کرنے والے ہیں یا مرحوم ہیں ان کو تو ابتدا ہی سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جو گناہ گار ہیں وہ کچھ وقت عذاب بھگت کر نجات پا جائیں گے۔ لیکن جو یہودی ہیں وہ اپنے دین کے منسوخ ہونے کی بنا پر حق پر تو نہیں رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جا بجا مختلف عنوانات اور طریقوں سے ان کی تکذیب فرمائی۔ یہاں ایک خاص طریقہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر عام عادت کے مطابق بحث و دلائل سے فیصلہ نہیں کرتے تو معجزے کے ذریعے سے اس میں زیادہ علم و فہم کی ضرورت ہے، صرف زبان ہلانے کی ضرورت ہے، مگر ہم پیشن گوئی کرتے ہیں کہ تم زبان سے بھی ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ ہم موت کی تمنا کرتے ہیں۔ اس پیشن گوئی کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو تو یہ کلمہ کہہ کر تو دکھاؤ، نہ کہا تو پھر پتہ چل جائے گا کہ تم جھوٹے ہو۔ اور چونکہ ان کو اپنا باطل اور کفر پر ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کا حق پر ہونا خوب واضح تھا، اس لیے یا تو ایسی ہیبت چھا گئی کہ ان کی زبان ہی نہ ہلی، یا تو وہ ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم موت کا کلمہ منہ سے نکالیں اور ہمیں موت ہی آ جائے اور پھر ہم سیدھا جہنم میں چلے جائیں۔ ورنہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دشمنی تھی اس کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ جیسے ہی یہ قول سنتے تو فوراً جوش میں آ جاتے اور کہہ دیتے کہ ہاں ہمیں موت آ جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کو اسلام کی حقانیت کے ثابت ہونے کا یقین تھا۔ یہاں پر دو باتیں اور بھی قابل ذکر ہیں۔ پہلی تو یہ کہ یہ استدلال ان یہودیوں کے ساتھ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے اور جنہوں نے آپ کو نبی پہچاننے کے بعد بھی دشمنی کی بنا پر آپ کا انکار کیا۔ ہر زمانے کے یہودیوں سے یہ خطاب نہیں ہے۔ دوسرا یہ شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تمنا کرنا دل اور زبان دونوں سے ہوتا ہے۔ ممکن ہے انہوں نے دل سے تمنا کی ہو۔ اول تو یہ اس لیے صحیح نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَن يَتَمَنَّوْهُ اس کی صاف تردید کر رہا ہے۔ دوسرے، اگر وہ دل سے تمنا کرتے تو زبان سے ضرور اس کا اظہار کرتے، کیونکہ اس میں تو ان کی جیت تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھٹلانے کا اچھا موقع تھا۔ اور یہاں پر یہ شبہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ شاید انہوں نے تمنا کی ہو مگر اس کی شہرت نہ ہوئی ہو۔ یہ اس لیے صحیح نہیں کہ اسلام کے ہمدرد اور معاون کی تعداد اسلام کے مخالفین کی تعداد کے مقابلے میں ہمیشہ کم ہی رہی ہے۔ اگر ایسی بات ہوئی ہوتی تو وہ خود اس کو خوب اچھالتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يَعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، بلکہ یقیناً تم ان لوگوں کو ایسا پاؤ گے کہ انہیں زندہ رہنے کی حرص دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ ہے۔ ان کا ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال عمر پائے، حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے نہیں بچا سکتا، اور یہ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے اچھی طرح دیکھ رہے ہیں۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ وہ لوگ موت کی تمنا کیا خاک کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو حیات دنیاوی کا حریص عام آدمیوں سے بھی بڑھ کر پائیں گے، اور اوروں کا تو ذکر ہی کیا۔ حیرت تو یہ ہے کہ بعض مشرکین سے بھی بڑھ کر آپ ان کو زندگی کا حریص دیکھیں گے، لیکن ان کی بڑی عمر ہونے کی وجہ سے ان کو کوئی بھی عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ عذاب سے تو صرف ان کو ان کے نیک اعمال ہی بچائیں گے اگر وہ دین اسلام پر ایمان لے آئیں۔
اس کے فائدے میں آتا ہے کہ اس میں حیرت کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین و آخرت کے انکار کرنے والے ہیں، ان کی بہار اور عیش تو جو کچھ ہے دنیا ہی میں ہے، اس لیے وہ اگر لمبی عمر کی تمنا کرتے بھی ہیں تو اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ لیکن یہود تو آخرت کے قائل بھی ہیں اور اپنے گمان کے مطابق آخرت کی نعمتوں کا اپنے ہی آپ کو مستحق کہتے ہیں، پھر بھی وہ دنیا میں رہنے کی تمنا کرتے ہیں۔ یہ حیرت و تعجب کی بات ہے اصل۔ بس باوجود آخرت کے یقین کرنے پر پھر بھی لمبی عمر کی تمنا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آخرت کی نعمت کا اپنے آپ کو مستحق سمجھنے کا صرف دعویٰ ہی کرتے ہیں۔ حقیقت جو ہے ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ وہاں پہنچ کر جہنم ہی ٹھکانہ بنے گا، تو اس لیے وہ موت کو بھی نہیں پکارتے اور ڈرتے ہیں۔ تو بس میرے بھائیو، یہ سورۃ البقرہ کے رکو نمبر 11 کی تفسیر آج ہم نے مکمل کر لی ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس میں بھی بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ وہ انہوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان طریقوں کو چھوڑیں، ہم بھی اس طرح کے کوئی کام نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جن طریقوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ان پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔